السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے اپنی بہن کی شادی اپنے ہی دیور کے ساتھ کروا دی۔ ہر کوئی میری بہن کو رشک بری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا کیونکہ میرا سسرال بہت امیر تھا۔ اگلی صبح میں اپنی بہن کو ناشتے کے لیے بلانے کمرے میں جانے لگی تو دیور نے مجھے روک دیا اور بولا، بھابی کچھ دیر تو سونے دے میری بیوی کو، اس کی نیند کیوں خراب کر رہی ہیں؟ ناشتہ میں خود کرواؤں گا اسے۔ میں بہت خوش ہوئی، مگر وہ جب 3 دن سے کمرے سے باہر نہیں نکلی تو میں تو گھبرا گئی اور بھاگتے ہوئے جیسے ہی دروازہ توڑا تو میرے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ آج موسم کچھ خراب تھا، ہر جانب بادل چھائے ہوئے تھے۔ امی بہت زیادہ پریشان تھی کیونکہ وہ میرے جہیز کے لیے رضائیاں بنانا چاہتی تھی، مگر موسم کی جانب دیکھ کر وہ اس کام سے باز رہی۔ امی کہنے لگی کہ چلو آج کے دن میں بازار جا کر برتن خرید کر لے آؤں گی۔ دراصل پچھلے 3 برس سے میری منگنی آلیان کے ساتھ ہوئی تھی، مگر وہ شادی کا نام نہیں لے رہے تھے۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی میری چچی گھر آئی، وہ امی سے کہنے لگی کہ میں بہت زیادہ پریشان ہوں۔ آلیان نے ہتھیلی پر سرسوں جما لی ہے، وہ کہتا ہے کہ 2 مہینے کے اندر اندر میری شادی رفیہ سے کر دی جائے۔ میری امی تو بیٹی کی ماں تھی، ان کے دل میں تو چچا چچی کی خاموشی دیکھ کر ہزاروں وسوسے سر اٹھانے لگے، مگر اس دن جب انہوں نے چاچی کے منہ سے شادی کی بات سنی تو امی بے انتہا خوش ہو گئی تھی۔ کہنے لگی، کیوں نہیں بہن، شادی بیاہ کے معاملے میں لڑکے کی ہی سننی چاہیے۔ یہ بات تو ہے کہ ہمیں تیاری کرنے میں بہت مشکل ہوگی، مگر یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہم کسی نہ کسی طرح 2 مہینے تک تیاری کر ہی لیں گے۔ اب اس دن سے ہم نے ایک دن بھی آرام سے نہیں گزارا تھا، بھاگ دوڑ کر میری شادی کی تیاریاں جاری تھی۔ میں بھی بہت خوش تھی کہ چلو پیا گھر چلی جاؤں گی۔ مجھے بھی آلیان سے بہت محبت ہو گئی تھی۔ ہم لڑکیوں کے دل ہوتے ہی ایسے ہیں، ہمارے ساتھ جس شخص کا نام جوڑ دیا جائے اس سے ہی محبت کرنے لگتی ہیں۔ خیر، امی بازار جانے کی تیاری کر رہی تھی کہ اچانک بارش ہو گئی اور امی کا سارا کام بیچ میں ہی رہ گیا۔ امی سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی، کہنے لگی، رفیہ، میں نے جذبات میں آ کر تمہاری چچی سے یہ تو کہہ دیا کہ ہم 2 مہینے کے اندر شادی کی تیاری کر لیں گے، مگر مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہو سکے گا۔ میں نے امی کو حوصلہ دیا اور بولی، امی آپ پریشان نہ ہو، میں پرائے گھر میں تھوڑی جا رہی ہوں، میں تو آپ ہی کے رشتہ داروں میں جا رہی ہوں۔ اگر ہماری جانب سے کوئی کمی بیشی رہ بھی جائے تو مجھے امید ہے کہ وہ اس بات کا بتنگڑ نہیں بنائے گی۔ ابھی ہم ماں بیٹی یہی باتیں کر رہی تھی کہ گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ مجھ سے چھوٹی رمیسا نے دروازہ کھولا، اس کی چہکتی ہوئی آواز ہمارے کانوں میں سنائی دی۔ رمیسا بولی، اچھا ہوا چاچی، آپ تو بہت اچھے وقت پر آئی ہیں، میں ابھی پکوڑے بنانے کا سوچ رہی تھی۔ چاچی کہنے لگی، تو شروع کرو۔ پھر میں نے جلدی سے اٹھ کر بیڈ شیٹ ٹھیک کی، اتنے میں چاچی بھی کمرے میں داخل ہو گئی تھی۔ امی بڑی گرم جوشی سے چاچی سے ملی تھی، جبکہ ان کا رویہ مجھے کچھ سرد سا لگا تھا۔ وہ مجھ سے بھی نہیں ملی تھی۔ میں ہی آگے بڑھ کر انہیں سلام کیا، وہ بیٹھ گئی۔ کہنے لگی، آمنہ، اللہ نے تمہیں 2 ہی بیٹیاں دی ہیں، کاش ایک بیٹا بھی دیا ہوتا۔ میں نے بڑی حیرت سے چاچی کے چہرے کی طرف دیکھا، وہ یہ کیا ذکر لے کر بیٹھ گئی تھی۔ امی کا بھی رنگ زرد سا پڑ گیا۔ امی بولی، بہن، یہ تو اللہ کے کام ہے، کسی کو بیٹے دے دیتا ہے تو کسی کو بیٹیاں۔ میں سچ کہوں تو اللہ کی اس تقسیم سے میں بڑی راضی ہوں، مجھے کوئی غم نہیں ہے۔ چاچی بولی، ارے چھوڑو بھی، میں نے تم سے کتنا کہا تھا کہ بیٹے کے لیے کوئی تعویذ ہی لے لو، کوئی دم کروا لو، تمہاری یہی باتیں تھی کہ مجھے بیٹیاں بھی منظور ہیں۔ امی ہنستی اور بولی، اچھا تو تعویذ دینے سے اللہ اپنا فیصلہ بدل لیتا ہے کیا؟ ایسا نہیں ہوتا، جو اللہ نے سوچا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ چاچی کہنے لگی، اچھا تو اس کا مطلب ہے پھر انسان دعا کرنا بھی چھوڑ دے کہ جو اللہ کا فیصلہ ہے وہی ہوگا، ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے دعا کرنے کی؟ چاچی جان بوجھ کر تلخ باتیں کر رہی تھی۔ امی نے بے بسی سے میری جانب دیکھا تھا، اس دوران میں ہی بول پڑی۔ میں کہنے لگی، امی اور چاچی، آپ یہ باتیں چھوڑو، مجھے یہ بتائیں کہ شادی ہے، کیا پہنیں گی آپ لوگ؟ آج کل تو دولہے اور دلہن کے والدین بڑے شوق کپڑے پہنتے ہیں۔ چاچی نے مجھے دیکھا اور کہنے لگی، رافعہ، مجھے تو تمہارے لیے دکھ ہوتا ہے، میرا کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے جب تمہارے بارے میں سوچتی ہوں۔ میں بھی گھبرا گئی۔ میں بولی، چاچی آپ کھل کر بولے، آخر ماجرا کیا ہے؟ چاچی افسردگی سے کہنے لگی، دراصل آلیان آج کل اپنی جاب کے سلسلے میں بہت زیادہ پریشان رہتا ہے۔ اس کے جتنے بھی دوست ہیں وہ تو قسمت کے دھنی لگتے ہیں۔ ایک دوست کی جاب اس کے سالے نے کروا دی تو دوسرے دوست کو کاروبار ہی اس کے سالے نے سیٹ کروا دیا۔ اب کسی ایسی لڑکی سے شادی کرے گا کہ جس کے بھائی اچھے کھاتے پیتے ہوں۔ تمہارا تو کوئی بھائی ہے نہیں، اس لیے آلیان نے شادی سے انکار کر دیا ہے۔ چاچی کی یہ بات مجھ پر اور امی پر بجلی کی طرح گری۔ یہ بڑی عجیب سی بات تھی جو چاچی پیش کر رہی تھی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے چاچی میرے پاس آئی اور میرے ہاتھ سے آلیان کے نام کی انگوٹھی اتروا کر ہماری طرف سے دی گئی انگوٹھی میز پر رکھ کر چلی گئی تھی، جبکہ میں اور امی تو ایک دوسرے کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ اتنی دیر میں رمیسا پکوڑے لے کر آئی تو ہم دونوں کو سکتے میں دے کر چٹکی بجا کر بولی، آپ دونوں کیوں پتھر ہو گئی ہیں اور چاچی کہاں چلی گئی؟ تب میں خود پر ضبط نہ کر سکی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ امی بھی میرے گلے رکھ کر روتی رہی۔
جبکہ رمیسا میز پر پڑی انگوٹھی دیکھ کر سارا ماجرا سمجھ چکی تھی۔ ابو جب گھر واپس آئے مگر پھر امی سے کہنے لگے جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اب میں اپنی بیٹی کو اور تمہیں افسردہ نہیں دیکھوں گا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم رفیہ کے لیے کسی اور جگہ رشتہ ڈھونڈ لو۔ امی بہت پریشان تھی، وہ بولی جمیل اگر لڑکی کا ایک رشتہ ٹوٹ جائے تو پھر دوسرا رشتہ اتنی آسانی سے نہیں ملا کرتا۔ لوگ طرح طرح کے سوال پوچھتے ہیں کہ پہلا رشتہ کیوں ٹوٹا، ضرور لڑکی میں کوئی خرابی ہوگی۔ ابو کہنے لگے آمینہ تم اپنا دل چھوٹا مت کرو، اللہ ضرور اچھا کرے گا۔ امی نے بھی اللہ کا نام لے کر میرا رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیا، پھر تو ہماری توقع کے خلاف بہت جلد ایک اچھی جگہ رشتہ مل گیا۔ امی بتا رہی تھی کہ وہ لوگ بہت زیادہ امیر ہیں مگر مجھے ان لوگوں میں کسی قسم کی کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی، میرا دل ہی اٹھ گیا تھا سب سے۔ امی میری شادی کی تیاریوں میں مصروف رہتی، وہ کہتی تھی کہ تمہاری شادی اسی تاریخ پر ہوگی جس پر آلیان کے ساتھ ہونا تھی، اور پھر امی نے جو کہا وہ سچ کر دکھایا۔ میں 15 تاریخ کو رخصت ہو کر احمر کے گھر چلی گئی۔ مجھے اس رشتے کی کوئی خوشی نہیں تھی اور نہ ہی اس شادی نے میرے مرجھائے ہوئے دل کو زندہ کیا تھا، بس اتنا تھا کہ میری بے چین روح کو ذرا سا سکون ملا تھا کہ مجھے ٹھکرانے والا تو اس گمان میں ہوگا کہ میں اب ساری عمر کے لیے اپنے والدین کے گھر بیٹھی رہ جاؤں گی۔ سچ کہوں تو میں نے اپنے شوہر کی تصویر بھی نہیں دیکھی تھی، مجھے تو اتنا بھی نہیں پتا تھا کہ وہ دکھتا کیسا ہے۔ شادی کی رات جب میرے شوہر نے میرا گھونگھٹ اٹھایا تو تب پہلی دفعہ میں نے اس کے چہرے پر نظر اٹھائی۔ وہ بلا شبہ خوبصورت مرد تھا جو میری جانب دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ کہنے لگا رفیہ تم تو بہت حسین ہو۔ میں مسکرا بھی نہیں سکی، تب احمد نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور ایسی بات کر دی کہ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ کہنے لگا اپنے منگیتر سے بہت محبت کرتی تھی کیا؟ میں نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے احمد کی طرف دیکھا۔ وہ کہنے لگا اس نے کیوں چھوڑ دیا تمہیں؟ کوئی برائی تھی تم میں کیا؟ کیا غیر لڑکوں سے دوستیاں کر رکھی تھی تم نے؟ میں تو احمد کی بات سن کر ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ میرے رونے سے گھبرا گیا، تب میں بولی نہیں تھا میرا تعلق کسی اور کے ساتھ، اور نہ ہی مجھ میں کسی قسم کی کوئی خرابی تھی۔ آلیان کی آنکھوں پر لالچ کی پٹی بن گئی تھی، وہ چاہتا تھا کہ اس کی شادی کسی ایسے گھرانے میں ہو جو اسے بزنس سیٹ کروا کے دے، جبکہ ہم تو غریب لوگ ہیں۔ احمد نے میرے آنسو پوچھ دیے، وہ مجھے کچھ گھبرائے سے لگ رہے تھے اور کہنے لگے مجھے تم پر 100% بھروسہ ہے، تمہارے چہرے کی معصومیت یہ بتا رہی ہے کہ تم ایک شریف لڑکی ہو۔ احمد کی باتیں سن کر میرا موڈ اس قدر خراب ہو چکا تھا کہ اس کے بار بار منانے پر بھی میں راضی نہیں ہوئی۔ میں نے سر درد کا بہانہ کیا اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ مجھے رہ کر یہ بات تنگ کر رہی تھی کہ کیا اب ساری زندگی میں اپنے شوہر کے منہ سے اپنے لیے تانے سنوں گی۔ اگلے دن جب میں کمرے سے باہر نکلی تو میری ساس میرے وارث صدقے جانے لگی۔ وہ میرے ساتھ ایسا برتاؤ کر رہی تھی جیسے میں کسی سلطنت کی ملکہ ہوں۔ یہی چلن میرے شوہر کا بھی تھا، اس کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ میں جہاں پر پاؤں رکھوں وہاں پر ہتھیلی بچھا دے۔ یہ سب دیکھ کر میرے دل کو ذرا تسلی ہوئی تھی۔ میرا ایک دیور تھا، وہ بھی بہت اچھا سا لڑکا تھا، بھابھی بھابھی کہتے نہیں تھکتا تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد میرے والدین ناشتہ لے کر آ گئے، میری ساس نے ان کا بھی بہت اچھے سے استقبال کیا۔ پھر ناشتے کے بعد امی کہنے لگی رفیہ مجھے اپنا کمرہ تو دکھاؤ۔ میں کمرہ دکھانے امی کو ساتھ لے گئی تو امی نے جلدی سے میرے کمرے کا دروازہ بند کر دیا اور کہنے لگی رفیہ کل رات تمہاری چاچی ہمارے گھر آئی تھی، اسے پتا چل گیا ہے کہ تمہاری شادی بہت بڑے جگیرداروں کے گھر ہوئی ہے۔ یہ خبر سن کر تو تمہاری چاچی اپنے حواس ہی کھو بیٹھی کہ آلیان کی بے وقوفی کی وجہ سے ہمیں اپنا رشتہ خراب نہیں کرنا چاہیے۔ میری خواہش یہ ہے کہ آپ رمیسا کا رشتہ آلیان کے لیے دے دے۔ تم جانتی ہو نا وہ یہ سب لالچ میں آ کر کہہ رہی تھی۔ میں نے اسے خوب بے عزت کر کے گھر سے نکال دیا۔ باقی کے رشتہ داروں کا حال بھی تمہاری چچی والا ہی ہے، سب تمہاری قسمت پر رشک کر رہے تھے، مجھے مبارکباد دے رہے تھے کہ تمہاری بیٹی اتنے اچھے گھر میں بیاہی گئی ہے، مگر سچ کہوں تو مجھے پھر بھی تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ یہ لوگ امیر تو ہیں مگر نہ جانے عادات و اعتبار کے طور پر کیسے ہوں گے۔ یہی سوچ سوچ کر میں ساری رات بے چین ہوتی رہی، مگر اب جب میں تمہارے سسرالیوں سے ملی ہوں تو میرے دل سے یہ بے سکونی بھی ختم ہو گئی۔ یہ تو بہت اچھے لوگ ہیں، تمہاری ساس کس طرح ہماری خاطرداری کر رہی تھی، اس نے تو میرا دل ہی جیت لیا، اور تمہارا شوہر وہ بھی بہت اچھا لڑکا ہے۔ بیٹی میری بات یاد رکھنا، ان لوگوں کو کبھی ناراض مت کرنا، یہ تمہیں بے حد خوش رکھیں گے۔ میں بولی امی میرا شوہر آپ کو کیسا لگا؟ امی کہنے لگی وہ بہت اچھا لڑکا ہے۔ امی کی باتیں سن کر میرا دل بہت بڑا ہو گیا تھا، میرے دل میں ایک دم سے غرور آ گیا کہ اچھا ہی ہوا کہ اللہ نے میری جان ان لالچی لوگوں سے چھڑوا دی اور میری قسمت میں جدی پشتی امیر لوگ لکھ دیے۔ امی والے تو اپنے گھر واپس چلے گئے مگر میں تو اس عیش و عشرت کی زندگی میں ہمیشہ رہنے والی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کی جانب سے بھی اپنا دل صاف کر لیا اور اسے بہت پیار اور محبت سے پیش آنے لگی۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں اس گھر میں کسی ریاست کی ملکہ بن گئی ہوں، سب کچھ بہت اچھا جا رہا تھا۔ میرے شوہر نے تو مجھے ہتھیلی کا چھالا بنایا ہوا تھا۔ ایک دن میری ساس میرے پاس آئی اور کہنے لگی رفیہ
تم تو بہت اچھی لڑکی ہو. میری خواہش ہے کہ میرے چھوٹے بیٹے احسن کے لیے بھی تمہاری جیسی کوئی شریف لڑکی مل جائے. تمہاری نظر میں کوئی لڑکی ہوئی تو مجھے ضرور بتانا. تم لوگوں کا گھرانہ بہت اچھا ہے. ایک لڑکی لے کر میں یہ چاہتی ہوں کہ اپنے دوسرے بیٹے کے لیے بھی لڑکی تمہارے خاندان سے لاؤں. میں اپنی ساس سے بولی کہ آنٹی ابھی تو میری نظر میں کوئی لڑکی نہیں ہے، مگر آپ فکر نہ کریں، میں امی سے بات کروں گی، وہ ضرور اس معاملے میں ہماری مدد کریں گی. میری ساس مجھے دعائیں دیتی ہوئی اٹھ گئی تھی. میں جلدی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی اور امی کو فون ملا لیا. میں نے امی سے پوچھا کہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ تو کہنے لگی مٹھائی کھا رہی ہوں، پڑوس کے گھر سے آئی ہے. میں حیرت سے بولی کیوں امی؟ ان کے گھر سے کیوں مٹھائی آئی ہے؟ ابھی پچھلے دنوں ہی تو ان کے بیٹے کی شادی ہوئی ہے، اب دوسرے بیٹے کی بھی شادی کر دی کیا؟ میں ہنس کر بولی ارے نہیں نہیں، دراصل فہمیدہ کی بہو امید سے ہے، وہ تو خوشی سے پاگل ہو گئی ہے، گھر گھر مٹھائی بھیج رہی ہے. میں نے اسے کہا بھی کہ ایسے معاملات سب کو نہیں بتاتے، ابھی 1 مہینے پہلے ہی تو اس کی شادی ہوئی ہے، نظر لگ جایا کرتی ہے. مگر فہمیدہ کو کون سمجھائے، وہ تو پہلی دفعہ دادی بننے والی ہے، خوشی سے سمجھو پاگل ہی ہو گئی ہے. امی کی بات سن کر تو میرے اندر اداسی سی اتر آئی تھی. امی کہنے لگی رفیہ تم نے ابھی تک کوئی خوشخبری کیوں نہیں سنائی؟ تمہاری شادی ہوئی بھی تو 3 مہینے ہو گئے ہیں. میری مانو تو ایک دفعہ ڈاکٹر کو چیک اپ کروا لو، اللہ تمہیں بھی اولاد دے دے. میں نے امی سے بہانہ کیا کہ احمر آ گئے ہیں، میں تھوڑی دیر بعد آپ کو فون کروں گی. مگر سچ تو یہ تھا کہ مجھ سے ایک جملہ بھی بولا نہیں جا رہا تھا. میری شادی کو 3 مہینے ہو چکے تھے، بظاہر سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا. میں ایک بہت اچھے گھرانے میں رخصت ہو کر گئی تھی. ساس جان چھڑکتی تھی اور شوہر تو میرے دم سے جہان دیکھتا تھا. مگر ان 3 مہینے کے دوران ایک دفعہ بھی میرے شوہر نے مجھے ازواجی حق نہیں دیا تھا. جب حق ہی نہیں ملا مجھے تو پھر میں حاملہ کیسے ہوتی؟ میرے دل میں بھی یہ سوال بار بار سر اٹھا تھا کہ میں احمد سے کہوں کہ آخر وہ مجھ سے یہ دوری کیوں اختیار کیے ہوئے ہیں. مگر مجھ میں اتنا حوصلہ نہیں تھا. میں ایک مشرق کی لڑکی تھی اور ہر دفعہ شرم و حیا آڑے آ جاتی تھی. کئی پل تو میں اسی سوچ میں گم بیٹھی رہی کہ آگے کیا ہوگا، مگر پھر سوچا کہ اللہ سب کچھ اچھا ہی کریں گے. ایک شام امی کا فون آیا. باتوں باتوں میں مجھ سے کہنے لگی رفیہ تمہارے دیور کا رشتہ نہیں کرنا تمہاری ساس نے کیا؟ اور اسی میں مجھے خیال آیا کہ میری ساس نے تو مجھے ایک کام سونپا ہوا ہے. میں بولی امی کرنا ہے اس کا رشتہ بھی، بلکہ میری ساس تو کہہ رہی تھی کہ میں اپنے خاندان میں کوئی لڑکی ڈھونڈوں اس کے لیے. میں نے کہا کہ میری نظر میں تو فی الحال کوئی لڑکی نہیں ہے، میں امی سے بات کر کے آپ کو بتاؤں گی. میری بات سن کر امی ایک دم غصے میں آ گئی. وہ کہنے لگی رفیہ تمہاری عقل گھاس چرنے گئی ہوئی ہے کیا؟ تم نے اپنی بہن رمیسا کا نام کیوں نہیں لیا؟ میں تو چاہیے تھا کہ تم شروع دنوں سے ہی یہ کوشش شروع کر دیتی کہ جس گھر میں تم رخصت ہو کر گئی ہو اسی گھر میں رمیسا بھی چلی جائے، تاکہ تم جس عیش و عشرت میں زندگی گزار رہی ہو وہ تمہاری بہن کے نصیب میں بھی آ جائے. میں ایک دم سے چونک گئی اور بولی ہاں امی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، نہ جانے مجھے کیوں خیال نہیں آیا. میں ضرور اپنی ساس سے رمیسا کی بات کروں گی. امی بولی اگر رمیسا کی شادی بھی تمہارے سسرال میں ہو گئی تو تمہاری چاچی کو منہ کی کھانی پڑے گی. بڑی بڑی باتیں کرتی تھی نا وہ کہ میرا بیٹا امیر خاندان میں شادی کرے گا. بیچارے کو ابھی تک تو نہ ہی کوئی ڈھنگ کی نوکری ملی ہے اور نہ ہی کوئی امیر لڑکی. انشاءاللہ اس کا تکبر اس کے آگے ضرور آئے گا اور میری بیٹیاں اچھے گھر میں عیش کریں گی. امی کی باتیں سن کر میرے دل کو سکون ہو جایا کرتا تھا. میں تو اب سچ میں یہی سمجھنے لگی تھی کہ میں اس دنیا میں نہیں بلکہ جنت میں رہ رہی ہوں. میں نے رات اپنی ساس سے کہا کہ آپ اپنے چھوٹے بیٹے کے لیے میری بہن کا رشتہ کیوں نہیں لے لیتی؟ میری بات سن کر میری ساس کی بانچیں کھل گئی تھی. وہ کہنے لگی اس سے اچھی اور کیا بات ہوگی؟ مگر کچھ گھرانوں میں یہ رواج ہوتا ہے کہ جہاں ان کی ایک بیٹی رخصت ہو کر جائے وہاں وہ اپنی دوسری بیٹی کی شادی نہیں کرتے. اس لیے میں تمہاری چھوٹی بہن کا نام لیتے ہوئے ہچکچا رہی تھی. میں نے اپنی ساس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا اور بولی اگر ایسی بات ہوئی تو بھی میں ضد کر کے اپنے والدین کو اس رشتے کے لیے منا لوں گی، کیونکہ آپ جیسی ساس قسمت والی لڑکیوں کو ہی ملتی ہے. میری ساس بہت خوش ہو گئی، کہنے لگی تم میرے ساتھ کل ہی چلنا، ہم رمیسا کا ہاتھ مانگ لیں گے. میں نے جب سے یہ سنا تھا کہ رمیسا کی شادی بھی اگر میرے سسرال میں ہو گئی تو میری چاچی ہاتھ ملتی رہ گئی تھی. تب سے میں ان کا کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے لگی. میں تو چاہتی تھی کہ دن سے رات نہ ہو اور رمیسا دلہن بن کر میرے گھر آ جائے. میں نے اپنی ساس سے وعدہ کر لیا کہ ہم کل ضرور چلیں گے. رات میں اپنے کمرے میں آئی تو احمد میرے ہی انتظار میں بیٹھے تھے. کہنے لگے کہ میں تمہارا ہی منتظر تھا، تمہاری پیاری پیاری باتیں سننے کو بہت دل کر رہا تھا. احمد کے ہر انداز سے میرے لیے بہت محبت جھلکتی تھی. میں بولی احمد آپ سے ایک ضروری بات کہنا چاہتی ہوں. احمد بولے ہاں ہاں ضرور کہو. میں بولی میرا بہت دل چاہتا ہے کہ اب ہمارے گھر میں ایک ننھا سا مہمان آ جائے. میری بات سن کر احمد کے چہرے کی رنگت زرد پڑ گئی. وہ کچھ دیر تو میری طرف دیکھتے ہی رہے جیسے کوئی جواب سوچ رہے ہوں، پھر بڑی نرمی سے بولے رفیہ تم نے تو میرے دل کی بات کر دی. میں کیا کروں؟ تم سے شکوہ تو کرنا چاہتا تھا مگر نہیں کیا کہ کہیں تمہارا دل ناراض نہ ہو جائے. میں جانتا ہوں کہ تم ابھی کم عمر ہو، ابھی شادی بیاہ کے معاملات کو نہیں سمجھتی ہو، بس اسی لیے میں بھی تم سے گلہ نہ کر پایا. احمد کی بات سن کر تو میرا سر ہی گھوم گیا تھا. وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے.
وہ سچ کہہ رہے تھے۔ نہ جانے جیسے ہی میں اپنے کمرے میں آتی تھی مجھے فوراً نیند کیوں آ جایا کرتی تھی، جبکہ میں تو اپنے دل میں احمر کی جانب سے بدگمانی لے کر بیٹھی ہوئی تھی کہ وہی مجھے ازواجی حق نہیں دے رہے۔ وہ مجھے کیسے حق دیتے جب میں ہی جلدی سو جایا کرتی تھی؟ اب بھی میری آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھی اور ہم دونوں میاں بیوی کی باتیں ادھوری کی ادھوری رہ گئی۔ صبح جب میں سو کر اٹھی تو میرے دل پر بہت زیادہ بوجھ تھا۔ میں نے دیکھا کہ احمر آفس کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ میں جلدی سے اٹھ بیٹھی اور احمر کا ہاتھ پکڑ کر بولی، احمر مجھے معاف کر دیجیے گا، ہماری شادی کو 5 مہینے ہونے والے ہیں اور ہم ابھی تک ایک دوسرے سے بہت دور ہیں۔ آپ کبھی اپنے دل میں یہ گمان مت لائیے گا کہ میں ابھی تک اپنے سابقہ منگیتر کو دل سے نہیں نکال پائی، اسی لیے آپ سے یہ دوری کیے ہوئے ہوں۔ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہہ رہی ہوں کہ مجھے آپ سے محبت ہو چکی ہے۔ میری بات سن کر احمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، جسے چھپانے کے لیے وہ کمرے سے باہر نکل گئے۔ پھر میرا دیور اور شوہر آفس کے لیے روانہ ہو گئے تو میں اور میری ساس میری والدہ کے گھر چلے گئے۔ ہم رمیسا کا رشتہ مانگنے آئے۔ امی نے ہماری خوب آؤ بھگت کی اور جب ہم نے رشتہ مانگا تو سوچنے کے لیے وقت بھی نہیں مانگا اور فوراً ہاں کر دی۔ میری ساس نے بھی ہتھیلی پر سرسوں جما لی تھی۔ وہ کہنے لگی، بہن ہمارے گھر میں اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، ہمیں آپ سے جہیز نہیں چاہیے، 2 جوڑوں میں بیٹی کو رخصت کر دے، ہم 20 دن بعد آ کر اپنی امانت کو لے جائیں گے۔ مجھے لگا تھا کہ امی کہیں گی کہ اتنی جلدی ہم تیاری نہیں کر سکتے، مگر امی نے بھی کہہ دیا کہ جی ٹھیک ہے، ہمیں منظور ہے۔ مجھے حیرت تو بہت ہوئی تھی مگر کیا کہہ سکتی تھی۔ میرا دیور ایک اچھا لڑکا تھا، وہ اپنے کام سے کام رکھنے والا تھا، میں نے اس میں کوئی برائی نہیں دیکھی تھی، اس لیے مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ چلو میری بہن ایک اچھے گھر میں آ جائے گی۔ اور پھر وہ دن آ ہی گیا جب رمیسا ہمارے گھر رخصت ہو کر آ گئی۔ میں بہت خوش تھی کہ چلو ہم دونوں بہنیں مل جل کر آ کریں گی۔ صبح ہوئی تو میرے والدین ناشتہ لے کر آ گئے، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ رمیسا ابھی تک اٹھ کر کمرے سے باہر نہیں آئی تھی، جبکہ میرا دیور تو کب سے اٹھا ہوا تھا۔ امی نے بھی دیور سے کہا کہ بیٹا رمیسا کو بلا دو، ہم اس سے ملنے آئے ہیں، مگر وہ کہنے لگا، آنٹی رمیسا بھی سو رہی ہے، مجھے اچھا نہیں لگے گا کہ اس کی میں نیند خراب کروں۔ امی بیچاری اپنا سا منہ لے کر رہ گئی۔ میں نے سوچا کہ دیور سے چوری چھپے جا کر میں ہی رمیسا کو جگا دیتی ہوں، مگر میں جیسے ہی دیور کے کمرے کے پاس پہنچی میری ساس نے مجھے وہاں دیکھ لیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے ساتھ لے گئی۔ وہ کہنے لگی، رفیہ تم اس غلط فہمی میں مت رہنا کہ تمہارا دیور بہت اچھا ہے، وہ غصے کا بھی بہت تیز ہے، اپنی مرضی کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کرتا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم اس کے کمرے میں مت جاؤ۔ میں نے سر ہلا دیا، مگر مجھے یہ سب بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میرے والدین اداس سے پریشان چہرے لے کر اپنے گھر لوٹ گئے۔ مجھے رمیسا پر بھی بہت غصہ تھا۔ میں نے سوچا جب وہ سو کر اٹھے گی تو اس کی خوب کلاس لوں گی کہ اتنی دیر تک بھلا کون سوتا ہے، مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا یہ انتظار اس قدر لمبا ہو جائے گا۔ صبح سے دوپہر اور دوپہر سے شام ہو چکی تھی، مگر رمیسا ابھی تک اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی۔ میرے دل کو ہول اٹھنے لگے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ تب مجھے رمیسا اپنے کمرے سے نکلتی ہوئی نظر آئی تھی۔ یہ دیکھ کر میں دل کو ذرا ڈھارس ملی، مگر ساتھ ہی ساتھ اس بات کی بھی حیرت ہو رہی تھی کہ اس نے اپنا چہرہ کیوں چھپایا ہوا ہے۔ وہ کچن کی جانب بڑھ گئی تو میں جلدی سے اٹھ کر اس کے پیچھے گئی اور بولی، رمیسا تم اتنی دیر تک کیوں سوتی رہی ہو اور یہ چہرہ کیوں چھپا رکھا ہے؟ ادھر منہ کرو، سب خیریت تو ہے نا؟ اس سے پہلے کہ میں ہاتھ آگے بڑھا کر رمیسا کے چہرے سے کپڑا ہٹا دیتی، وہ بھاگتی ہوئی کچن سے باہر نکلی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں جلدی سے اس کے کمرے کی طرف بڑھی اور اس نے اندر سے دروازہ لاک کیا ہوا تھا۔ مجھے بہت غصہ آیا اور میں غصے میں دروازہ پیٹنے لگی۔ میں بولی، باہر نکلو ابھی کے ابھی، نہیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اتنی دیر میں میرا دیور بھی وہیں آ گیا۔ وہ مجھے غصے سے دیکھنے لگا اور بولا، بھابی آپ مجھے اور میری نئی نویلی دلہن کو تھوڑی سی پرائیویسی دیں گی؟ سچ کہوں تو مجھے آپ سے اس قسم کی حرکتوں کی ذرا بھی امید نہیں تھی۔ یہ سب کیا کر رہی ہیں آپ؟ میں بھی اس کے لہجے میں بولی تھی، مجھے میری بہن سے ملنا ہے، آئی سمجھ؟ وہ تمہاری بیوی بعد میں بنی ہے، پہلے وہ میری بہن تھی۔ ہم دونوں اونچا اونچا بول رہے تھے کہ میری ساس بھی وہیں پر آ گئی تھی۔ کہنے لگی، بہو سب خیریت تو ہے نا؟ میں بولی، آنٹی مجھے میری بہن سے ملنا ہے۔ میری ساس بولی، اچھا میں رمیسا سے مل لوں، پھر اسے پوچھتی ہوں کہ وہ تم سے کیوں نہیں مل رہی۔ میری ساس نے دروازے پر دستک دی اور بولی، رمیسا بیٹی دروازہ کھولو۔ رمیسا نے دروازہ کھول دیا اور میری ساس کمرے میں چلی گئی، جبکہ میں باہر کھڑی یہ سوچ کر بدگمان ہوتی رہی کہ میری بہن نے میرے کہنے پر دروازہ کیوں نہیں کھولا۔ تھوڑی دیر بعد میری ساس باہر آ گئی۔ وہ کہنے لگی، بیٹی رمیسا نے کہا ہے کہ وہ تم سے نہ تو ملنا چاہتی ہے اور نہ ہی کوئی بات کرنا چاہتی ہے۔ بیٹی اگر تم دونوں بہنوں کے درمیان کوئی لڑائی جھگڑا چل رہا ہے تو مجھے بتاؤ، میں تمہاری صلح کروا دیتی ہوں۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ میرا دل اب ڈوب رہا تھا، یہ بیٹھے بٹھائے میری بہن کو کیا ہو گیا ہے؟ ایک دفعہ بھی میں نے رمیسا کی شکل ہی نہیں دیکھی۔ امی بار بار فون کر کے میری منتیں کر رہی تھی کہ میں ان کی بات رمیسا سے کروا دوں، جبکہ رمیسا کا شوہر تو مجھے کمرے کے قریب بھی نہیں جانے دے رہا تھا۔ یہ صورتحال بڑی پریشان کن تھی۔ آج کا دن بھی بہن کی صورت دیکھے بنا ہی گزر گیا۔
شام ہوئی تو میرا دل ڈوبنے لگا تھا، میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اتنے میں احمد بھی کمرے میں آ گئے۔ وہ میری طرف دیکھ کر بہت پریشان ہو گئے اور بولے کیا بات ہے رفیہ، تم رو کیوں رہی ہو؟ میں نے ساری بات اپنے شوہر کے گوش گزار کر دی۔ مجھے اس بات کا یقین تھا کہ یہ بات پہلے سے میرے شوہر کو پتا تھی، مگر اب میں ان کو یہ بات پھر سے بتائی تھی۔ میں نے ان کا ہاتھ تھام لیا اور بولی احمد آپ کو خدا کا واسطہ ہے مجھے اس صورتحال سے نکالے، میں بہت پریشان ہوں، پلیز میری مدد کریں۔ احمد میری طرف بڑی غور سے دیکھ رہے تھے، پھر بولے میری ایک بات مانو گی؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا تو احمد اپنی جیب سے ایک پڑیا نکال کر مجھے تھما دی۔ وہ کہنے لگے آج جب کھانا کھانے لگے سب تو یہ چپکے سے تم امی اور بھائی کے کھانے میں ڈال دینا۔ اگر آج تم اتنی ہمت نہ کر سکی تو یاد رکھنا پھر ساری زندگی اپنی بہن کی شکل نہیں دیکھ پاؤ گی۔ میں بولی مگر احمد نے نفی میں سر ہلا دیا تھا، کہنے لگا نہیں کوئی سوال مت پوچھنا۔ میں چپ ہو گئی تھی، مجھے پہلے ہی شک ہو رہا تھا کہ دال میں ضرور کچھ کالا ہے، اس لیے میں نے احمد کی فوراً بات مان لی۔ رات جب سب کھانے کی میز پر اکٹھے تھے تو میں نے اپنی ساس اور دیور کے کھانے میں وہ دوا ملا دی۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ دونوں کرسی پر بیٹھے بیٹھے ہی سو گئے۔ میرا شوہر جلدی سے کرسی سے اٹھا اور اپنے بھائی کے کمرے کے پاس جا کر بولا رمیسا جلدی سے دروازہ کھول دو، میں ہوں۔ احمد رمیسا نے دروازہ کھول دیا۔ پھر احمد ہم دونوں سے بولا کہ جلدی سے گاڑی میں بیٹھ جاؤ۔ ہم چپ چاپ گاڑی میں بیٹھ کے احمد ہمیں اس گھر سے بہت دور لے گیا۔ پھر اس نے گاڑی روک دی تھی۔ وہ کہنے لگا تم دونوں میری ایک بات غور سے سن لو، ہم لوگ وہ نہیں ہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں، ہم کوئی جدی پشتی امیر نہیں ہیں، بلکہ ہم فراڈیے ہیں۔ ہم بیس بدل کر غریب لڑکیوں سے شادی کر لیتے ہیں، پھر انہیں آگے فروخت کر دیتے ہیں۔ رفیہ میں تمہیں بھی ہر رات نیند کی دوا دیا کرتا تھا تاکہ تم مجھ سے کسی قسم کا سوال نہ کر سکو، کیونکہ ہمارا ارادہ یہ تھا کہ جیسے تمہاری دوسری بہن بھی اس گھر میں آ جائے گی تم دونوں کو فروخت کر دیں گے، مگر مجھے تم سے محبت ہو گئی تھی، اس لیے میں نے تم دونوں کو اس گھر سے نکالنے کی کوشش کی۔ رفیہ اگر تم مجھے اپنانا چاہو تو میں تمہاری خاطر جرم کا یہ راستہ چھوڑ دوں گا۔ پھر اتنا کہہ کر احمد ہم دونوں بہنوں کو ہمارے والدین کے گھر چھوڑ آیا تھا۔ میں نے رمیسا سے پوچھا کہ تم مجھ سے بات کیوں نہیں کرتی تھی؟ وہ تو کہنے لگی کہ میرے شوہر نے مجھے دھمکی دی تھی، اگر میں نے آپ سے بات کی تو وہ آپ کو آگے بیچ دے گا، میں اسی ڈر کی وجہ سے آپ سے دور رہتی تھی۔ یہ بات ہم نے اپنے والدین کو بتائی تو وہ بھی حیرت زدہ رہ گئے۔ خیر میں نے احمد کے ساتھ رہنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ اس نے پولیس میں وعدہ معاف گواہ بن کر اپنے گینگ کے باقی تمام افراد کو پکڑوا دیا تھا۔ اب ہم دونوں غربت میں زندگی گزار رہے ہیں، مگر یہ حرام کی کمائی سے بہت بہتر ہے۔ اللہ نے میرا گھر تو اجڑنے نہیں دیا، مجھے امید ہے کہ بہت جلد رمیسا کا گھر بھی بس جائے گا۔ ناظرین آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل ایڈیو پن پوائنٹ کے ساتھ جڑے رہیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کرنا مت بھولیے گا۔ کل ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔